بارک اللہ قاری صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں اسلامی معاشیات پر بات کی تھی اور آج ہمارا موضوع ہے سود، اور اس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے قابل احترام پروفیسر محمد عظمت صاحب کو۔ پروفیسر صاحب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہیں، شعبہ معاشیات سے وہاں سے فارغ ہوئے، اور معاشیات کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ان کا کردار موجود ہے، اور انہوں نے معاشیات کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب بھی بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر مختلف مضامین پڑھا رہے ہیں۔ میں پروفیسر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ پروفیسر صاحب رہنمائی کیجئے گا کہ معاشیات کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ 4 عاملین پیدائش ہیں، جبکہ 3 عاملین پیدائش کو اجازت دی گئی اور ایک کو جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا، تو ذرا ہماری رہنمائی کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ وہ سوال ہے جو معاشیات کا کوئی بھی طالب علم جس نے معاشیات پڑھنی شروع کی ہو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دے دیا، کیوں؟ کیپٹل، سرمایہ، یہ فیکٹر آف پروڈکشن نہیں ہے، ہم تو یہی پڑھتے ہیں، اور اگر وہ ہے جس کے بغیر کیپٹل از جسٹ لائک بلڈ فار دا اکانومی، یہ تو جیسے جسم میں خون ہے اسی طرح معیشت میں اس کا مقام کیپٹل کا ہے۔ اگر یہ مقام ہے تو اس کو اس کے حق سے کیوں محروم کیا گیا؟ اسلام جو عدل کا دوسرا نام ہے، یہ کیسے ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ تو میرے پیارے بھائی سنیے، اللہ اکبر۔ 4 عاملین پیدائش کی میں بھی پڑھتا آ رہا ہوں، مجھے بھی اس پہ بڑا غور کرنے کا موقع ملا، اور ایک رات تو میں اسی نقطے پر اٹک گیا، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی اور اللہ رب العزت نے میری رہنمائی فرمائی اور یہ نقطہ میرے سامنے حل ہو گیا الحمدللہ۔ بھائی وہ مختصر یہ ہے کہ ہم 4 فیکٹر آف پروڈکشن جو کہتے ہیں، ایک ہے لینڈ یعنی نیچرل ریسورسز، جس کا حق جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ رینٹ کہلاتا ہے، پھر لیبر ہے جس کا حق اس کا شیئر ویجز کہلاتا ہے، کیپٹل کو انٹرسٹ ملتا ہے، اور آرگنائزیشن کو پروفٹ دیتے ہیں۔ بھئی یہ آرگنائزیشن کیا ہے، ذرا اس کو ذرا دیکھ لیا جائے، کتابی دنیا میں نہیں، حقیقی دنیا میں، آج کی دنیا میں، عملی دنیا میں ایمپیریکل ایویڈنس کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ دنیا آج کل کا بزنس جو ہے وہ کارپوریٹ بزنس ہے، لارج کارپوریشنز ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، اور بلکہ پوری دنیا 97% آف ٹوٹل بزنس یہ از کنڈکٹڈ بائی لارج کارپوریشن۔ اب اس کارپوریٹ بزنس کے اندر جو اس کے لیے ٹرو ہے وہی سب کے لیے ہوگا۔ اس میں اب مجھے بتائیے کہ جو آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن کے 2 ہی تو کام ہوتے ہیں جس کے لیے اس کے لوگ پروفٹ کا رکھا ہوا ہے حق اس کا، ایک مینجمنٹ ہے اور ایک رسک ٹیکنگ ہے، نفع و نقصان کی ذمہ داری۔ او بھائی جو مینجمنٹ ہے وہ آج کون کرتا ہے؟ جس سے مرضی پوچھ لو بچے فوراً جواب دیں گے سر وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ تو سیلری لیتا ہے، وہ تو امپلائی ہے، وہ تو اسی طرح ہے جس طرح سے لیبر، بل لیبر صرف جسمانی لیبر کو تو نہیں کہتے، مینٹل لیبر بھی اکنامکس کی ڈیفینیشن کے مطابق شامل ہے۔ تو اس کا مطلب مینجمنٹ آرگنائزیشن میں عملی طور پر اس کا پارٹ نہیں ہے، وہ لیبر کے ساتھ ہے، یہاں سے اس کو نکال دیا۔ دوسرا جو رسک ہے یا انٹرپرائز ہے، یہ کیا ہے؟ نفع و نقصان کی ذمہ داری۔ اس کارپوریٹ بزنس میں سال کے اختتام پر جب نفع کی تقسیم ہوتی ہے، ڈیویڈنڈ تقسیم ہوتا ہے، بتائیے ڈیویڈنڈ گھروں میں بیٹھے ہوئے کون وصول کرتے ہیں؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں۔ اور بھائی شیئر ہولڈرز کس کو کہتے ہیں؟ شیئر ہولڈر اس کو کہتے ہیں جو کیپٹل پرووائڈ کرتا ہے اور نفع و نقصان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب رسک یا انٹرپرائز ایسوسیٹ ہو گیا کس کے ساتھ؟
कैपिटल के साथ। भाई ऑर्गेनाइजेशन के ये दो ही तो फंक्शन थे, ये दोनों लेबर और कैपिटल के साथ चले गए। तो अब इसको लिखे रहने की इसकी क्या ज़रूरत है? अच्छा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा भाई, मैंने किताबें खोली उस रात, जिस रात ये मेरे लिए बड़ा इशू था। स्टोनियर एंड हेग की किताब मैंने खोल ली, एंटरप्रेन्योर का चैप्टर खोला, वो भी हैरान और परेशान, किसको कहें एंटरप्रेन्योर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो तो रबर स्टैंप्स हैं। लिहाजा ये इशू आमतौर पर बच्चों को नहीं बताया जाता। तो मेरी राय के मुताबिक, मेरी स्टडी के मुताबिक अमली तौर पर तो 3 ही फैक्टर रह गए, लैंड, लेबर प्लस मैनेजमेंट और कैपिटल प्लस रिस्क या एंटरप्राइज, उसके साथ हो गया। लैंड को रेंट कोई मसला नहीं, लेबर को भी इंक्लूडिंग मैनेजमेंट उसको हिस्सा मिल गया, और कैपिटल वो शेयर जिन्होंने कैपिटल के साथ रिस्क लिया उनको प्रॉफिट मिल गया। अब मुझे बताइए सूद किसका हक है? सूद किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है? पीछे तो कोई रह ही नहीं गया। जब पीछे कोई नहीं रह गया तो इस रिवॉर्ड फॉर नथिंग। असल में बुनियादी तौर पर यही वजह है जिसके लिए कुरान की ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो अभी तिलावत की है कारी साहब ने, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, इसकी कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ही नहीं है, इसलिए सूद हराम है। अगर यही एक बात कह दी जाए तो ये काफी है। मजीद इसमें आप पूछ सकते हैं कि अच्छा जनाब ये जो बैंक सारे हैं सूद लेते देते हैं, इसका के बारे में क्या ख्याल है? तो फिर सुन लीजिए, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कैपिटल और रिस्क को अलग अलग किया है। कैपिटल बैंक प्रोवाइड करता है और रिस्क कौन लेता है? वो जो बोरो करता है, जो कर्ज लेता है, रिस्क वो लेता है ना जी। इसका मतलब ये है कि कैपिटल और रिस्क को अलग अलग किया जा सकता है। मैं कहता हूं ये नहीं किया जा सकता। कैपिटल और रिस्क को अलग करना इकोनॉमिक्स के मुताबिक मुनासिब नहीं है। कैसे? पहले तो ये सुन लीजिए कि फैक्टर प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फैक्टर प्रोडक्शन की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसका जिस्मानी वजूद हो, उसकी कंट्रीब्यूशन। लेबर किसको कहते हैं? 6 फुट के इंसान को या 5 फुट के इंसान को, या वो जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है उसको वेजेस मिलने चाहिए। ओ भाई कैपिटल मींस जो आपका कैश है, इसकी कंट्रीब्यूशन तो है ही, नफा नुकसान की जिम्मेदारी। तो जब तक ये शामिल ना हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलोन कैपिटल यानी फ्लोटिंग कैपिटल ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है जब तक इसके साथ रिस्क शामिल ना हो। ठीक है। आखिरी बात, अगर आप फिर भी इसरार करें नहीं भाई, तो फिर आ जाइए मैदान में। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके पास एक बंदा आता है, सर मैं आपके साथ कारोबार में शरीक होना चाहता हूं। आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, क्या है? हम अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं। डू यू हैव ए पीस ऑफ लैंड? आप कहते हैं नहीं। अच्छा, तो आप कोई मैनेजमेंट की सलाहियत है तो हम आपके ज्वाइन करते हैं। नहीं भाई ये भी नहीं। अच्छा, पैसा है वो लगाने के लिए तैयार हो? नहीं। आप फिर क्या लेके आए? जी मैं सिर्फ रिस्क लेकर आया हूँ। देखें ना, रिस्क और कैपिटल अलग अलग। मैं खाली रिस्क ले, आप क्या कहोगे? आप बैल दोगे, अपने खादिम को बुलाओगे, भाई इसको ठंडा पिलाओ और इसको जेल रोड पे एक हॉस्पिटल है वहां छोड़ो जाकर। ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। यही बात कुरान की आयत में कही गई है, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। ये जो सूद लेते देते हैं और उसके लिए इनका दिमाग चल गया है। अल्लाहु अकबर। ये है असल वो पॉइंट जो समझना चाहिए मुआशियात के तलबा को बिलउमूम और असातिज़ा को बिलखुसूस। मैं जहाँ भी मौका मिलता है मैं ये उनके बात करता रहता हूँ। तो आपके सवाल का जवाब, क्योंकि वक्त की किल्लत है इसलिए मैं महदूद कर दिया है। तो दिस इज़ द रीज़न कि सूद क्यों हराम है। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आप बहुत खूबसूरत अंदाज में और सारे टेक्निकल पॉइंट जितने भी थे आपने वो समझा के हमें बताने की कोशिश की। ये फरमाइएगा कि सूद की हुर्मत की मुआशी वजूहात क्या है? बड़ी वजह तो बता दी मैंने जी कि उसकी कोई मुआशी जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। लेकिन फिर भी
تسلی مزید کے لیے سن لیجئے. سب سے پہلی بات، سود اور سرمایہ کاری کا رشتہ آپس میں کیا ہے. میں نہیں کہتا، ساری دنیا کے کسی اکانومسٹ کو بلا لو، کسی طالب علم کو بلا لو، یہی کہے گا سود اور سرمایہ کاری میں انورس ریلیشن شپ ہے. سود بڑھتا ہے، سرمایہ کاری سکڑتی ہے. سود کم ہوتا ہے، سرمایہ کاری پھیل جاتی ہے. اس کا ایویڈنس جب یہ ایشین ٹائیگرز پہ کرائسس آیا تھا، تو اس میں یہ ایشین ٹائیگرز مین یہ جاپان، کوریا، انڈونیشیا وغیرہ، تو جاپان نے اپنی معیشت کو اور انویسٹمنٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ کو کم کرنا شروع کیا. پتہ ہے کہاں تک کم کر دیا تھا؟ 0.25%. تو میں بچوں کو کہتا ہوں دیکھو قرآن نے اس کو 0 کر دیا ہے. ارے تمہیں ان سے وہ جو جاپانیوں نے کر دیا تمہیں سمجھ آ گئی، اور قرآن کی بات نہیں سمجھ آئی. دوسرا، یہ جو انٹرنیشنل کرائسس شروع ہوا 2007 میں، تو میرے ایک شاگرد ہیں یو کے میں، وہ جی سی میں آئے ہوئے تھے. میں کہا سناؤ بھی تمہارے بینک آف انگلینڈ کا آج کل ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ کہنے لگے سر آپ حیران ہوں گے. میں کہا بتاؤ. سر 0.25%. اللہ اکبر. اب اور کیا آپ چاہتے ہو؟ پاکستان میں سود بڑھتا جا گیا ہے. آخر کار لوگوں نے شور مچایا ہے کہ سود کو کم کرو تاکہ سرمایہ کاری پھیلے. بھائی مائی پوائنٹ از کہ انٹرسٹ از اینٹی انویسٹمنٹ، اور جو سود جو اینٹی انویسٹمنٹ ہوگا وہ اینٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. معاشی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ. ایک بات ہوگی. دوسری بات سنیے، جب آپ ایک انلیگل اور امورل شیئر کو شامل ایک ریکگنائز کرتے ہو، مان لیتے ہو، تو 3 کے بجائے اب 4 ہو گئے، 4 شیئر ہو گئے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی پروڈیوس ہوگی اس میں 3 نہیں 4 شیئر آپ کو ڈالنے پڑیں گے، یعنی سود بھی ڈالنا پڑے گا. اور سود جب آپ کسی کاسٹ میں حصہ بن جائے، اس کا کمپوننٹ بن جائے، تو پھر وہ پرائس میں آتا ہے. اور جب پرائس میں آتا ہے تو پھر ہر ایک کو پے کرنا پڑتا ہے. کتنا پے کرنا پڑتا ہے کوئی اندازہ ہے؟ فرض کیجئے میں مارکیٹ سے 100 روپے کا ایک کاٹن کلاتھ کا پیس خریدوں اور شرح سود بالفرض 10% ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا ہم نے سود ادا کیا؟ تو میری کلاس میں سارے بچے بولتے ہیں سر 10 روپیز، 100 میں 10. میں کہتا نہیں بیٹا یہ بول پن ہے، یہ بولے بچوں والا جواب ہے. ذرا غور کرو. پہلے فارمر ہے جو کسان جو اس کو اگا رہا ہے کپاس کو، اس نے بینک سے پیسہ لیا ہوا ہے، اس نے سب سے پہلے 10%، اگر 10 پر وہ ڈال دیا، یہ فرسٹ سٹیج. پھر اس کے بعد وہ کاٹن جننگ فیکٹری میں گئی ہے، وہاں پر بھی پلانٹ اور بینک کا سود انوالوڈ ہے، بینک کا کیپٹل انوالوڈ ہے، 10% اور ہو گیا. پھر وہاں سے کاٹن یارن بننے کے لیے تیسری مقام پر گیا، انہوں نے بھی 10% شامل کیا. پھر وہاں سے ڈائنگ اور فنشنگ اور ویونگ، یہ سارے سٹیج اگر اس کی آپ کیلکولیشن کریں تو کم از کم 50% سود ہے کسی چیز کی قیمت میں. اللہ اکبر اللہ. تو پھر میں کیوں نہ داد دوں علامہ اقبال کو، کیا خوبصورت بات کہی تھی. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، سورس آف ایکسپلائٹیشن آف انٹائر سوسائٹی. پوری سوسائٹی کا استحصال ہوتا ہے. اور چونکہ اقبال نے اس کو جوا بھی کہا ہے تو وہ بھی ذرا سن لیجئے. یہ جوا کس معنوں میں ہے؟ بھئی جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ 2 فریق ہوتے ہیں، ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے. 2 بندے ہیں، میں نے پیسہ دیا آپ کو، یہ میرا پیسہ ہے، آپ کاروبار کریں، مجھے 10% دے دیجئے گا. آپ کو 100% منافع ہو گیا تو میں ہار گیا اور آپ جیت گئے. دوسرے ہے کہ نقصان ہو گیا تو آپ ہار گئے اور میں جیت گیا، مجھے تو 10 روپے ملیں گے ہر صورت، 10% لازمی ملے گا. سو ہر سودی لین دین میں ایک فریق جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے. یہ جوا نہیں تو اور کیا ہے؟ ظاہر میں تجارت ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل، ہم تو ٹریڈ، ہم تو وی ڈیل ان منی، پیسے کا کاروبار کرتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ آ گئی یہ بات؟ بالکل رائٹ. تو تیسری بات، سود
جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جاری اور ساری رکھتے ہیں جیسا کہ آج اس سرمایہ داران دنیا میں ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی قرضوں کے سود سے ہمیں کس دباؤ میں اور کس پریشر میں ہم آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان پر اس وقت کتنا قرضہ ہے؟ تقریباً $114 بلین۔ اور اگر آپ کو یہ بھی میں پوچھ لوں کہ ہمارا جو بجٹ اب آنے والا ہے اس میں 3 ڈیز، ڈیفینس، ڈیولپمنٹ اور ڈیٹ سروسنگ، ان میں ایلوکیشن ہوگی نا، تو نمبر 1 پہ کون سا ہوگا؟ میں بچوں سے پوچھتا ہوں سر نمبر 1 ڈیفینس، میں کہتا رہے نہیں تم بولے بادشاہ ہو تو مجھے نہیں پتا۔ نمبر 1 پہ ڈیٹ سروسنگ، قرضوں اور سود کی ادائیگی پر سب سے بڑا بجٹ کا 40-45% ادھر ہی نکل جاتا، باقی کیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہے وہ۔ اور اس پر مجھے پھر اب غالب یاد آ گئے، قرض کے پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ پاکستان کی فاقہ مستی رنگ لا چکی ہے، اللہ اکبر۔ اور ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے اور قرضے، ان کو قرضے اور قرضے، ہم قرضوں کے گھن چکر میں ہی پڑے ہوئے ہیں پچھلے 73 سال سے، اللہ اکبر۔ اور سنیے، میں 2 ماہرین معاشیات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہاٹرے مانیٹری تھیوری اور ایک ملٹن فریڈ مین، گریٹ ان کو وہ مل چکا ہے جو ایوارڈ ہوتا ہے اکنامکس کا، دی نوبل پرائز۔ ملٹن فریڈ مین کہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، خاص طور پر امریکہ میں، اس میں ایک بڑا فیکٹر سود کا ہے۔ یہ 2007 میں جو امریکہ سے شروع ہوا تھا کرائسس، اس میں ایک سود اور ایک اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے علماء کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ صرف قرآن و حدیث کہہ کے کافی نہیں ہے، ہمیں اسے معاشی گراؤنڈز کے اوپر ثابت کرنا چاہیے یہ غلط ہے۔ اور پھر ذاتی طور پر یہ سورس آف ایکسپلائٹیشن کس طرح ہے، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ میرے ایک دوست، ان کا بچہ میری کلاس میں تھا جی سی میں، تو ان کو پتہ چلا کہ میں یہاں پڑھا رہا ہوں، انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا گورنمنٹ کالج سے۔ ایک روز کے والد صاحب میرے گھر آ گئے، آنکھوں میں آنسو، میں کہ کیا ہوا؟ سر وہ بچے کی فیس دینی تھی اور 80,000 روپے چاہیے تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے ذرا کرائسس میں تھا، فائنینشیل کرائسس میں، تو میرا ایک دوست مجھے ایک ساہوکار کے پاس لے گیا کہ یار ان سے پیسے لے لو۔ انہوں نے مجھے پیسے دی، میں خوشی آؤں، انہوں نے کہا 80,000 کیا، پورا لاکھ ہی لے لو راؤنڈ فگر میں۔ میں لے کے آ گیا، فیس ادا ہو گئی۔ میں نے پوچھا ہی نا بھائی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے، میں پھر جا کے پوچھا کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی گھبرائے نہیں، مہینے کے مہینے 10,000 روپے آپ دیتے جائیں گے مجھے۔ اللہ 120%، بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں 2-3 سال ہو گئے ہیں، میں 2-2.5 لاکھ دے چکا ہوں، وہ لاکھ روپے ختم نہیں ہو رہا، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ وہ پھر اللہ نے کرم کیا، کچھ تھوڑا سا اللہ نے مجھے توفیق دی، کچھ اور کسی نے مدد، تو ان کی جان چھڑائی۔ تاریخ میں بس اتنی بات کر کے میں آگے نکل جاؤں، یو کے میں، انگلینڈ میں جتنی شدت ہوتی تھی ضرورت کی، بچہ مر رہا ہے، ماں روتی ہوئی آئی ہے، تو اتنا شرح سود بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ پتہ ہے کہاں تک گئی ہے؟ 1400% تک سود لیا گیا ہے۔ یہ انسانیت کے سراسر خلاف ہے۔ استغفر اللہ۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں، میرا خیال آپ کی تسلی کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ سود کی کن معاشی گراؤنڈ کے اوپر سود حرام ہے۔ اور پھر ایک بندہ پیسہ دے کر گھر بیٹھ گیا جی، خراٹے مار رہا ہے، اور ایک بندہ کام کر رہا ہے، یہ سلپنگ، اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر یہ شیئر کرے تو اس کا رول ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو یہ ہمارا جو بزنس کی ایفیشنسی ہے اس کو بھی بڑی متاثر کرتی ہے۔ یہ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ساری باتیں سمجھا دیں، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ ساری گفتگو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ ناظرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
ہمیں بریک میں مشہور نعت خواں غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ہمارا موضوع سود پر ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ سود اور سرمایہ کاری میں بالکل اپوزٹ ریلیشن ہے. اب جب سرمایہ کاری ہوگی اس کے اندر جو ہے نا وہ جب سود حرام ہوگا تو سرمایہ کاری پھیلے گی اور اس میں پھیلے گی تو پروڈکشن بھی پھیلے گی. تو پھر جب سپلائی پروڈکشن زیادہ آئے گی تو اس میں پھر بے روزگاری پھیلنے کا خدشہ ہوگا. تو بہت اچھا رہنمائی فرمائیے. یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے. اللہ اکبر. یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب سود زیرو ہوگا جی تو سرمایہ کاری پھیلے گی. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھیلتی چلی جائے گی. نئے یونٹس لگیں گے, پروڈکشن بڑھے گی, سپلائی آئے گی. جب مارکیٹ میں اتنی سپلائی آئے گی تو اس کو خریدنے کے لیے اگر مطلوبہ طلب ڈیمانڈ نہیں ہو تو خطرہ ہے کہ اوور پروڈکشن ہو جائے. جب اوور پروڈکشن ہوگی تو اس کا مطلب نو مور ڈیمانڈ, اب نئے آرڈرز نہیں, وہ بند ہو جائیں گے. جب نئے آرڈرز نہیں ہوں گے تو خطرہ ہے بے روزگاری نہ ہو جائے. یہی آپ کا سوال جی ہے. بالکل یہی سوال. بہت جینوین سوال کیا آپ نے. اب اس کا جواب سنیے. دیکھو بھائی, اسلام صرف حرمت سود کا نام نہیں ہے. اسلامی معیشت میں حرمت سود ایک رکن ہے. اس کے آج وہ وقت نہیں, وہ تو پہلے بیان ہو چکا کہ اسلامی معیشت میں اور کیا کچھ ہے. اس کا ایک بڑا اہم رکن اور بھی تو ہے جو طلب کو بڑھاتا ہے. بھائی سود جو ہے, حرمت سود, زیرو انٹریسٹ, اس سے سپلائی بڑھتی ہے, پیداوار بڑھتی ہے, سرمایہ کاری ہوتی ہے. تو دوسرا ایک اور بھی رکن ہے جس سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے. یہ بوجھو کون سا ہے؟ یہ وہی تو ہے, اللہ اکبر, جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. آپ زکوٰۃ کو صرف اینٹی پاورٹی سکیم نہ سمجھیں. زکوٰۃ اس میں کوئی شک نہیں غربت کے علاج کا بہترین, اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل سیکیورٹی سکیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی انشورنس سکیم ہے, سوشل انشورنس سکیم ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ یہ میکرو اکنامک ویریبل بھی ہے. اس کا میکرو اکنامکس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. زکوٰۃ کوئی 2-4 روپے کی نہیں ہے, سینکڑوں ارب کی زکوٰۃ پوری اگر جمع کی جائے, ہم غریبوں سے نکل کر کدھر آئے گی؟ امیروں سے نکل کر غریبوں کی طرف آئے گی. ٹھیک ہے, اگر وہی خرچ کریں تو زکوٰۃ سیونگز پہ ہے نا, تو وہ تو لگژریز پہ خرچ کرتے. انہوں نے یہ جب ٹرانسفر ہوئی ساری رقم غریبوں کے پاس, غریب کس کو کہتے ہیں جو انتظار میں بیٹھا ہے کہ اللہ کچھ دے تو ہم خرچ کریں, یہ پیسہ جو ہی ملے گا مارکیٹ میں بھاگے جائیں گے اور اربوں روپے کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. ادھر سپلائی بڑھ رہی ہے, ادھر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ایک سٹیبل اکنامک گروتھ کا اللہ نے نظام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. میرا ایمان ہے کہ جب پوری اسلامی معیشت پر آپ عمل کرتے ہیں, سود کا خاتمہ کرے. جی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ, یہ ساتھ ہی ہے. صرف ہم نے سود کو حرام نہیں کیا, ساتھ ہی صدقات زکوٰۃ کو بھی, یہ اس لیے تاکہ طلب بڑھے اور معیشت میں عدم استحکام نہ آئے. میرا ایمان ہے کہ معیشت گرو بھی کرے گی, ڈیولپ بھی کرے گی اور ود آل سٹیبلٹی, پورے استحکام کے ساتھ یوں ہوگی. یہ دنیا کی معیشتوں نے جو ترقی کی ہے وہ پتہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح سے, کبھی آسمان کبھی زمین. اسلامی معیشت یوں جاتی ہے, سٹیبل اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ زکوٰۃ کا رول میں نے عرض کیا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, زکوٰۃ سے ایلوکیشن آف ریسورسز بھی بہترین ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ امیروں کے پاس ہو, اگر یہ وہ خرچ کریں تو وہ تو لگژریز پہ اڑائیں گے, لگژریز پہ خرچ ہوگا تو مس ایلوکیشن آف ریسورسز. غریبوں کے پاس آئیے تو کن چیزوں پر خرچ ہوگا؟ بیسک نیڈز. اللہ, بیسک نیڈز کی ڈیمانڈ بڑھے گی, بیسک نیڈز کی پروڈکشن بھی بڑھے گی, سرمایہ ادھر جائیں گے, پراپر ایلوکیشن آف ریسورسز بھی ہوگی. کیا برکتیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ جناب مختصر جواب ہے آپ کے سوال کا. جزاک اللہ پروفیسر صاحب. ایک اور سوال آپ سے جو ہے نا وہ یہ کہ بڑے بڑے گناہ قرآن کے اندر تذکرہ ہوئے,
زنا ہوا، شرک ہوا اور قتل ناحق ہوا، ہاں۔ ٹھیک ہے، ان ساروں کو اللہ رب العزت چلتے گئے ان کے گناہ، لیکن سود کے بارے میں خاص طور پہ یہ کیوں کہا کہ یہ اللہ اور اس کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہو؟ اللہ اکبر، کسی گناہ کا یہ نہیں کہا، اللہ اکبر، صرف اس گناہ کا کہا ہے۔ اس آپ نے بڑی صحیح بات فرمائی ہے کہ یہ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آج سود حرام ہو گیا، آج کے بعد سودی لین دین بس، اور اگر تم باز نہیں آتے ہو وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کو رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ریاست تمہیں باغی تصور کرے گی اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو باغیوں کے ساتھ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بغاوت کی کیا سزا ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں مجھے اس طرح کا انداز کسی اور بالکل ایسی بات ہے۔ گناہ کے بارے میں نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب ایک اور سوال اب میں خود ہی پیش کر دیتا ہوں۔ جی سورہ روم میں ایک آیت ہے، سورہ روم میں ایک آیت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم جو سود لیتے دیتے ہو کہ پیسے بڑھ جائیں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں وہ پیسے نہیں بڑھتے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، بھئی سود اور زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے نا، تو آپ ذرا سنیں، ان کی دولت بڑھتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ سود 100 روپے پہ میں نے کسی کو دیے، اس نے مجھے 10 روپے دیے تو میرے 110 ہو گئے، اب میں نے آپ کو 10 روپے دیے تو آپ کے 10 ہو گئے۔ بھئی پیسے تو بڑے ہی بڑھے، کیلکولیٹر پکڑ لو، کوئی کمپیوٹر پکڑ لو، دنیا کے بھر کے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو، کہیں گے پیسے بڑھ گئے۔ قرآن کہتا نہیں، بڑھے نہیں، کم ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ آپ یہی کہہ سکتے ہیں آخرت میں کم ہو گئے، دنیا میں تو نہیں 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 نہیں، ابھی میں عرض کروں گا۔ اسی طرح زکوٰۃ 100 روپے پہ 2.5 روپے گئے، بڑھے یا کم ہو گئے؟ 97.5 رہ گئے، پیچھے کم ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، ان کے پیسے بڑھ گئے۔ اب یہ کوئی خیالاتی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، آسمانی باتیں نہیں ہو رہی، زمین کی بات ہو رہی ہے۔ اب سنیے کیسے اکنامکس میں اتنے یہ تو فرسٹ ایئر کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اکنامکس میں ایک مائکرو اکنامکس ہوتی ہے اور ایک میکرو اکنامکس ہوتی ہے۔ مائکرو کا مطلب انڈیویجول لیول پر اور میکرو کا مطلب پوری اکانومی کے لیول پر۔ تو بھائی 2 پوائنٹس ہیں، انڈیویجول لیول پر 100 روپے پہ میں نے 10 دیے یا لیے تو 110 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ذرا میکرو لیول پہ آ جائیں۔ ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سود اگر حرام ہے، سود 0 ہوگا تو انویسٹمنٹ بڑھے گی، پروڈکشن بڑھے گی، پیداوار بڑھے گی، اکانومی ڈیولپ، اور زکوٰۃ اس کے ساتھ مل کر ڈیمانڈ کو بڑھاتی ہے تو اکانومی گرو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بولیے سود کی حرمت سے، اللہ اکبر جی، پیسے بڑھے، سود اگر بڑھتا ہے، سود کی شرح بڑھ جاتی ہے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہو پیسے بڑھ گئے، سود کی شرح بڑھ گئی تو پیسے بھی بڑھ گئے، لیکن حقیقت میں پیسے کم ہو گئے۔ کیوں؟ سرمایہ کاری سکڑ گئی ہے۔ جب سرمایہ کاری کم ہوگی تو اکانومی لیول پر نیشنل انکم کم ہوگی، جی ڈی پی کم ہوگی، پر کیپٹا انکم نکال کے دیکھیں کم ہو جائے گی۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ بالکل پر کیپٹا انکم کم ہو جائے گی۔ میکرو لیول پہ نیشنل پر کیپٹا آپ کی آمدنی کم ہو گئی ہے۔ اب ذرا زکوٰۃ کا دیکھیے، سود 0 ہے، زکوٰۃ ساتھ مل کے اکانومی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور سٹیبل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ سے مائکرو لیول پہ پیسے کم ہوئے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی وجہ سے جو اکانومی نے ڈیولپ کیا ہے تو جی ڈی پی، قومی آمدنی بڑھی ہے۔ جب قومی آمدنی بڑی ہوگی، آبادی سے تقسیم کرو تو پر کیپٹا انکم بڑھ جائے گی، فی کس آمدنی بڑھتی ہے۔ اس میکرو لیول پہ دیکھو تو زکوٰۃ سے پیسے بڑھتے ہیں،
سود سے پیسے کم رہے۔ ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے راز کہ اس کو میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے مائکرو اور میکرو کو پڑھنا ضروری ہے۔ اکنامکس کو آتی ہو تو یہ آیت، ورنہ اس آیت کی اور اب تشریح کرنا مشکل ہے۔ یہ ہے راز کے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ایکسرسائز نہ ہو کہ ہم صرف یہ بتا دیں کہ سود حرام ہے، صرف یہ بتا دیں کہ اس کی حرمت کی شدت بہت زیادہ ہے، صرف یہ بتا دیں کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، صرف یہ بتا کے فارغ ہو جائے کہ اس کی کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں اور آپ ذرا اس بات پہ بھی غور کریں، میرے ناظرین کرام بھی اس پہ غور کریں کہ سود کس نظام کا حصہ ہے، ذرا ذہن میں رکھیے، کس نظام کا حصہ ہے؟ سرمایہ داری نظام کا۔ پاکستان میں اسلامی معیشت ہے یا سرمایہ دارانہ معیشت ہے؟ سرمایہ دارانہ معیشت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہاں پر حکومت تو سرمایہ داری نظام کی ہے۔ کیوں؟ انٹرسٹ از بیک بون آف کیپٹلسٹک اکانومی۔ تو بھائی میرا اور آپ کا کوئی فرض بھی ہے۔ کون سا فرض؟ وہ جو اللہ کے رسول کا فرض تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس باطل نظام، اس ظالم نظام، اس استحصالی نظام کے خلاف لڑنا، سمجھے، اس کا خاتمے کے لیے کوشش کرنا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ کے نبی نے سودی نظام کا خاتمہ کر کے انسانیت کو عدل پر مبنی بہترین نظام عطا فرمایا۔ سورہ حدید میں بھی ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ کس لیے نبیوں کو بھیجا؟ کس لیے قرآن کتابیں نازل کی؟ انسانیت کو عدل ملے۔ سود تو ظلم کا دوسرا نام ہے، لہذا تمام ایمان والوں پر واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ قرآن کی آیت سنے میں اجازت لیتا ہوں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اب اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے بن، کتنی محنت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، جب تک یہ باطل نظام کی جڑیں نہ کاٹ دو اس وقت تک تمہاری کوششیں جاری رہے، اس طرح سے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میں اپنی کوششیں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ایسا وقت نہ آ جائے، انقلاب نہ آ جائے کہ ایک عورت رات کے وقت کعبہ سے چلتی ہے، صنعاء تک جاتی ہے، تنہا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو۔ یہ ہے جذبہ انقلاب۔ تو میرا سچی بات ہے، ہمارا اس گفتگو کا مقصد ہونا چاہیے کہ ناظرین میں جذبہ انقلاب پیدا ہو۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور پروفیسر صاحب کا انداز، پروفیسر صاحب جس طرح سے سمجھا رہے تھے، بات دلوں میں اتر رہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، آخر میں